قرآن شریف پڑھنے کے 15 بینیفٹس کیا ہیں؟ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، ہدایت کا سامان ہے، سیرت مستقیم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ یہ روح کی غذا اور دل کی شفا، عقل کی رہنما، علم کا خزانہ، آنکھوں کا نور، دن کا چین و سرور اور چراغ منزل ہے۔ اس کی بدولت مومنوں، متقیوں اور اللہ کے نیک بندوں کو خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اسے روحانی سکون اور اپنی زندگی میں مٹھاس نصیب ہوتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران، جو دونوں روشن صورتیں ہیں، خاص طور سے پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے 2 ٹکڑے ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا قطار باندھے پرندوں کے 2 گول ہوں۔ یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے، اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے، اور اس سورہ سے غلط قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ معاویہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہے، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معلوم رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چل سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ پھر جب بھی وہ بیدار ہو، اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 100 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 6، حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کے لیے قنطار لکھا جاتا ہے۔ ایک قنطار دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو اسے کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔ نمبر 10، ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ وہ کلام ایسی کتاب ہے جس کے مضامین آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں، پھر اس کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے ودرزہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل آپ کے پاس رب کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں شعور و سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ نمبر 15، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسیہ بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام خلوق پر فضیلت ہے۔